اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو اطمینان کا سانس نصیب ہوا۔ خدا نے انہیں ہر میدان میں فتح و نصرت عطا کی۔ اسلام اب گرد و نواح میں بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ مسلمانوں کو مدینے میں رہتے ہوئے کئی سال گزر گئے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ مدینے کی سرزمین نسبتاً زیادہ سرسبز و شاداب تھی، لیکن وطن خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، ہر کسی کو پیار ہوتا ہے۔ حب الوطنی کے لیے شادابی شرط نہیں ہوا کرتی۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے دلوں میں مکے کی یاد چٹکیاں لینے لگی۔ وہ چاہتے تھے کہ بن پر اڑ کر مکہ پہنچ جائیں۔ حج کے دن آتے تو یہ یاد بہت تازہ ہو جاتی، حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر قریشی مکہ نے مکہ کی زمین تنگ کر دی تھی، وہ بھی مدینے میں بیٹھ کر بڑی حسرت سے کہا کرتے تھے، کیا پھر کبھی وہ دن آ سکتا ہے کہ میں مکے کی وادی میں ایک رات بسر کروں؟ مسلمانوں کے دلوں میں یہ اضطراب اور یہ بے چینی بھی اللہ ہی کی طرف سے تھی۔ شاید قدرت مسلمانوں پر فتح و نصرت کے نئے دروازے کھولنا چاہتی تھی۔ صلح حدیبیہ ہوئی تو معاہدے میں یہ طے پایا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کرنا چاہیں انہیں آزادی ہے، اور جو لوگ یا قبائل قریش سے قول و قرار کرنا چاہیں انہیں بھی آزادی ہے۔ چنانچہ عرب کے دو قبیلوں بنی خزاعہ اور بنی بکر نے اپنی پرانی دشمنی کی بنا پر علیحدہ علیحدہ معاہدے کیے۔ پہلے قبیلے نے مسلمانوں سے عہد کیا اور دوسرے نے قریش کے ساتھ معاہدہ کیا۔ صلح حدیبیہ کو 2 سال گزرے تو ان قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا۔ قریش نے معاہدہ حدیبیہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے دوست قبیلے کا ساتھ دیا اور دوسرے قبیلے پر بڑے ظلم و ستم کیے۔ ان کے بہت سے آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جو بچے انہوں نے بھاگ کر کعبے میں پناہ لی اور قریش سے انصاف کی درخواست کی۔ قریش نے ان کی بات پر مطلق کان نہ دھرا۔ اب انہوں نے مدینہ منورہ حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دہائی دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شکستہ دل مظلوموں کی دردناک داستان بڑے اطمینان سے سنی۔ سن کر آپ کو سخت صدمہ ہوا، تاہم ہمارے امن پسند آقا نے قریش کو کہلا بھیجا کہ ہمارے ساتھیوں کا جو نقصان ہوا ہے یا تو خون بہا ادا کر کے وہ پورا کر دو یا پھر ظالموں کی حمایت کرنا ترک کر دو، اور یہ دونوں شرطیں منظور نہیں تو اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش فطرتاً بہادر تھے اور بہادر خطرے کو خاطر میں نہیں لایا کرتے۔ انہوں نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ جاؤ جا کر کہہ دو کہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ کہنے کو تو کہہ دیا کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے، لیکن بعد میں جب غصے کا بھوت سر سے اترا تو بہت پچھتائے۔ وہ جانتے تھے کہ اسلام اب ایک طاقتور مذہب بن چکا ہے۔ اب اسلام کو ان سے نہیں بلکہ خود قریش کو مسلمانوں سے خطرہ ہے۔ اب ابو سفیان خود مدینے پہنچا تاکہ جیسے بھی بن پڑے صلح حدیبیہ کو پھر سے زندہ کیا جائے، مگر وہاں دشمن دین کو کسی نے بھی منہ نہ لگایا۔ بڑے بڑے صحابیوں کی منت سماجت کی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر معاہدے کو تجدید کرا دیں، مگر سب نے معذوری ظاہر کی۔ پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ہجرت کا 8واں سال اور رمضان کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 جانثار ساتھیوں کے ساتھ فاران کی مقدس پہاڑیوں پر جلوہ گر ہوئے۔ قریش بے خبر تھے کہ مسلمان مکے سے ایک منزل پر جا پہنچے ہیں۔ فوج نے دور دور تک ڈیرے ڈال دیے، جگہ جگہ آگ روشن کر دی گئی۔ ابو سفیان بھی سائے کی طرح ساتھ چمٹا رہا۔ عرب کے اس در یتیم کے جلال کو دیکھ کر سب سناٹے میں آ گئے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے دور سے دیکھ لیا، قریب تھا کہ اس کی گردن اڑا دیں، مگر حضرت عباس نے بیچ بچاؤ کیا اور یوں ابو سفیان کو دربار رسالت میں لے گئے۔
وہ کون سا ظالم تھا جو ابو سفیان نے مسلمانوں پر نہ کیا، مکے سے نکالا، مدینے میں ان پر حملے کیے، جنگیں لڑیں، قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا، اسلام کو مٹانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ وہ دشمن دین صورتحال جانتا تھا کہ ان لوگوں کی طرف سے کتنا بڑا گناہ ہوا ہے، لیکن اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر سوالی بن کر آیا تھا اور معافی کا طلبگار تھا۔ مسلمانوں کی تلواریں میان میں چلی گئیں اور حاضرین کے ساتھ ماتھے کی شکنیں دور ہو گئیں۔ صبح دم سورج نکلا ہی تھا کہ اسلامی جھنڈا بلند ہوا اور ہتھیاروں میں ڈوبی ہوئی اللہ کی فوج آگے بڑھی۔ سب سے پیچھے حضور پر نور کی سواری تھی۔ قریش یہ خبر سن کر سہمے ہوئے تھے، مقابلے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ ہاں، کچھ جوشیلے منچلے نوجوانوں نے ایک جگہ مسلمانوں کو روکا، 2 صحابیوں کو شہید بھی کر دیا، لیکن جب مسلمانوں کی تلواریں میان سے باہر آئیں، 1 درجن لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس معمولی سی مٹ بھیڑ کے سوا کسی کی ہمت تک نہ ہوئی۔ فاتح لوگ فتح کے بعد جب شہروں میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے جلال کا نظارہ دکھاتے ہیں، لیکن ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے احسان کے بوجھ تلے گردن جھکائے چلے جا رہے تھے۔ وہ خود دوسروں کے دلوں سے خوف دور کرنے آئے تھے، بھلا وہ کیوں لوگوں کو ڈراتے؟ ایک بڑھیا کو دیکھا کہ سہمی ہوئی کھڑی ہے، اونٹ سے اتر کر فرمایا، مجھ سے خوف نہ کھا، میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فتح تلاوت کرتے ہوئے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، جہاں بتوں کی کھدائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بتوں سے کعبے کو پاک کیا اور دیواروں پر بنی ہوئی تصویروں کو مٹا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر جا کر نماز پڑھی اور مکہ کی فضا تکبیر کے نعروں میں بس گئی۔ نماز پڑھ کر خطبہ دیا۔ اس کے بعد ارد گرد دیکھا، سامنے وہی پرانے خون کے پیاسے لوگ سر جھکائے کھڑے تھے۔ رحمت العالمین ان سے مخاطب ہوئے۔ وہ سہمے کھڑے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، سب آ چکے، تو فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے مسلمانوں کی مدد کی اور تمہارے غرور کا سر نیچا کر دکھایا۔ پھر پوچھا، تم جانتے ہو میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں، جس پر سب پکار اٹھے کہ تو شریف بھائی اور شریف برادر زاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے، فرمایا، جاؤ، آج تمہارے سب قصور معاف کر دیے گئے، تم پر کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد ہو۔ دنیا کی تاریخ میں کسی ایسے فاتح کا حال پڑا ہے جو اپنے دشمنوں کی حالت زار پر خود رونے لگے؟ اس روح پرور نظارے کو دیکھ کر لوگ بھڑک اٹھے، ڈرے دبکے بھاگے اور دوڑے ہوئے قریش واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی دیکھ کر لوگ اسلام کی جانب مائل ہوئے، آپ کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر گئی اور یوں توحید کا نور گھر گھر پھیل گیا۔ سب نے حق و صداقت کی راہ اختیار کی۔ اس سے 20 برس پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر جو پیشن گوئی کی تھی وہ آج پوری ہو گئی۔